خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا، اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا خاور مانیکا کے جو الفاظ تھے سر کل کمرہ عدالت کے اندر جج کے سامنے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، خاور مانیکا کے الفاظ ہیں وہ مطلب اس کی شخصیت وہ ہے ہی نہیں جس کو ڈسکشن میں لایا جائے. اس کی شخصیت کو ڈسکشن میں لانے کا مطلب ہے کہ آپ 52% آف دا پاپولیشن کی تذلیل کر رہے ہیں. تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کا ڈسکشن کیا جائے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. وہ مرد جو ایک دفعہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ایک بات کرتا ہے، دوسری دفعہ انڈر اوتھ دوسری بات کرتا ہے، تو اب وہ جانے اور اللہ جانے. یہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کہ اس نے اس وقت جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بولا تھا. تو اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن سچ اے لو لیول آف پرسن. اب بات آ جاتی ہے عمران خان کی جو آزادی ہے. دیکھیں، عمران خان بیسیکلی تو آزاد ہی ہے. آزادی سوچ میں ہوتی ہے. آزادی انسان کی دماغی ایک کنڈیشن کا نام ہے. ہمارے ایسے بھی ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اس پارلیمنٹ میں، لیکن وہ ہے غلام، وہ آزاد نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز. وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں چوز نہیں کر سکتا. جبکہ یہ شخص جس کو آپ لوگوں نے سلاخوں کے پیچھے بند ہے، اس کی اڑان اتنی اونچی ہے کہ آپ اس کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ میں جس جو ادارہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ہے، وہ اسی ادارے کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے کہتا ہے میں اپنے ان فوجی جوانوں کو کسی اور ملک کے لیے ان کی شہادت بھی قبول نہیں کرتا. تو ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا تھا کہ جب اس کو کہا گیا تھا کہ کیا آپ ہمیں اس جگہ پہ ایسی جگہ دے دو گے کہ ہم یہاں سے اٹیک کر سکیں، ہمیں اڈے دے دو گے، اس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. ایبسلوٹلی ناٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم تم سے لڑ رہے ہیں. ایبسلوٹلی ناٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی آزادی آپ کے لیے قربان نہیں کر سکتے. ہم دوست ہیں، دوست کی حد تک رہو، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. تو اس کو یہ کیا کریں گے، وہ تو آزاد ہے. اب رہی بات کہ اس کی فزیکل آزادی کب ہوگی. اس کی فزیکل آزادی جو ہے نا، وہ مورلی تو آج بھی پوری ہے. وہ مورلی تو آج بھی پوری ہے. جس طریقے سے کل کیس ہوا ہے، جس طریقے سے وہ سیشن جج نے جس طریقے سے کو کیا ہے، فیصلہ محفوظ کر کے ریورس کر رہا ہے. ایک دفعہ اس نے کہہ دیا میں ریکیوز نہیں کرتا، اس نے اس کے اوپر ججمنٹ دے دیا، پھر وہ کر رہا ہے. مجھے تو یہ ساری ایک قسم کی ملی بھگت لگ رہی ہے. مجھے تو خاور مانیکا کو جو بلایا گیا تھا اسٹیج پہ، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں کر کے آپ کیا پروف کر رہے ہو؟ آپ اس عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ آپ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یو ڈو ناٹ میٹر. آپ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس عوام کو یہ 200 ارب 300 ارب 400 ارب کی سبسڈی دینے سے ڈرتے ہیں کہ جی IMF ہمیں یہ کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 450 ارب مینس 4500 ارب کی سبسڈی یہ ایلیٹ کلاس کو ملتی ہے، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں آرمی بھی ہے، جس میں آپ کے ججز بھی ہیں، جس میں آپ کی جو بزنس ایلیٹ ہے وہ ساری ہے. 4500 ارب کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ سوچ لیں، اس میں سے آپ ہٹا دیں، آپ 2000 ارب ان غریبوں کے اس میں سبسڈی کر دیں، آپ تب بھی 2500 ارب جمع کرا لیں. اور یہ کر کون رہا ہے؟ فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو پچھلے 40 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خاندان اوپر ہو گئے، ہم لوگ سارے غریب پس رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا یہ جو ایک قسم کا ڈرامہ رچا ہوا ہے نا، یہ صرف ایک بندے کو روک کے رکھے، کیونکہ اس نے ان سب کی دموں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. اور ان سب کا جو تھا نا، جو سسٹم کھانے پینے کا سسٹم تھا، اس نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا، ان کے حلق میں وہ ہڈی کی طرح چبھ رہا ہے. اور یہ لوگ چاہ رہے وہ کریں، لیکن عوام بیدار ہو رہی ہے، ججز بیدار ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ پولیٹیشنز بیدار ہو رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا ہے، باقی پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ لوگ ہر دوسرے دن غلط کرتے جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا دل کب بدل دے، نہ آپ کے اختیار میں نہ میرے اختیار میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے کس نیت سے نکلے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا. تو ان میں سے کوئی شخص بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے. اب آپ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کر کے دے گا، یہ آپ اور میں نہیں، اللہ تعالیٰ کر کے دے گا، اس ملک کے لیے کر کے دے گا. کیونکہ اس ملک نے آگے جا کے عالم اسلام کے لیے بڑا کام کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک شخص چاہیے جس کا آج تک کسی لیک میں کوئی پراپرٹی باہر نظر نہیں آئی. باقی ہر ایک جو ہے، ہر لیک میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پراپرٹی کی. اور سوال اٹھتا ہے
آپ محسن نقوی صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے یہ پراپرٹی کیسے ٹرانسفر کی. آپ کے پاس پیسے تھے, مان لیا, آپ بتا دو پیسے ٹرانسفر کیسے کیے, پیسے وہاں سے خریدے کیسے, کس طریقے سے کیے, یہ چیز سامنے آنی چاہیے. آپ اس وقت ایک منصب پہ بیٹھے ہو, آپ کے اوپر جیسے حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا, آپ سے پوچھنے کا سوال بنتا ہے.